السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب الاصول من علم الاصول میں امر اور نہی کے خطابات میں کون لوگ داخل ہوتے ہیں، اس پر مختصر بحث کرنے کے بعد کیا کفار فروع شریعت کے مخاطب ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ بحث کی، اور اس کے بعد جو مسئلہ شروع کیا وہ موانع تکلیف کا ہے۔ جب شروع میں یہ بتلا دیا کہ امر اور نہی کے خطاب میں مکلف داخل ہوں گے، یعنی ایک عاقل اور بالغ، تو کیا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ انسان عاقل بھی رہے، بالغ بھی رہے، اس کے باوجود کوئی شریعت کا امر وارد ہوا ہے، اس امر میں وہ داخل نہ ہو؟ جیسے نماز کا پڑھنا، اقیموا الصلاۃ فعل امر ہے، کون لوگ مخاطب ہیں اس کے؟ مکلف اور عاقل، ایک عاقل اور بالغ۔ ایک انسان عاقل ہے، بالغ ہے، وہ اقیموا الصلاۃ میں امر کا مخاطب ہے، یعنی اس کے اوپر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے، کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ انسان عاقل بھی رہے، بالغ بھی رہے، اس کے باوجود بھی وہ اقیموا الصلاۃ کے خطاب میں داخل نہ ہو؟ یعنی نماز وہ ترک کر سکتا ہے، نماز چھوڑ سکتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مانع تکلیف، یعنی تکلیف سے روکنے والی چیزیں۔ موانع التکلیف کا عنوان قائم کیا علامہ عثیمین رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ نے، اور اس کے تعلق سے کہا للتکلیف موانع، تکلیف سے روکنے والی چند چیزیں ہیں، منہا موانع تکلیف میں سے بعض الجہل والنسیان والاکراہ، تین چیزیں ذکر کی۔ کہا سب سے پہلی چیز جہالت، اگر کوئی آدمی جاہل ہے کسی بھی حکم سے تو اس حکم کا وہ مکلف نہیں ہوگا، یعنی مکلف ہونے کے لیے علم کا پایا جانا ضروری ہے۔ جیسے اقیموا الصلاۃ، کوئی آدمی نماز کے حکم کے بارے میں جاہل ہے کہ اسے نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، تو جب تک وہ جہالت کی حالت میں ہے تب تک نماز کا وہ مکلف نہیں ہے۔ یعنی کہ جب اسے پتا چلے گا کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ اس سے پہلے 10 سال 15 سال کی عمر میں جو آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا کیجیے، یا ان نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آدمی نماز کی فرضیت سے جاہل تھا، اس لیے وہ نماز کا مکلف ہی نہیں تھا۔ یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جو کسی پہاڑی علاقے میں زندگی گزارتا ہو، کسی جنگل میں زندگی گزارتا ہو، اور اس نے فطرت کو دیکھ کر کے، نیچر کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لے آئے۔ کہیں سے اس کو پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس نے اقرار کر لیا، لیکن اس کے پاس دین کی دعوت نہیں پہنچی، لہذا اس شخص کا کیا حکم ہے؟ تو وہی بتلایا گیا کہ اگر وہ انسان جاہل ہے تو جہالت یہ موانع تکلیف میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نسیان، بھول جانا، اکراہ، مجبور کیا جانا۔ مجبوری
بھول چوک اور جہالت یہ تکلیف کے موانع ہیں۔ دلیل اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ دوسرے جو حدیث کے الفاظ ہے، ان اللہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے کن چیزوں کو؟ خطا کو، یعنی غلطی کی بنیاد پہ، عدم علم یا جہالت کی بنیاد پہ جو کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ نسیان، بھول چوک کی وجہ سے انسان جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ حالت اکراہ میں، حالت جبر میں، مجبوری کی حالت میں انسان جو کام کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں الجہل ہوا عدم العلم۔ کوئی انسان جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے اس حکم کا، کوئی چیز منہی عنو ہے، روکی گئی ہے، اسے علم نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس نے ارتکاب کر لیا۔ جیسے تجارت کے معاملات میں بہت سارے معاملات ہمیں علم نہیں ہوتا یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم نے اس عمل کو انجام دے دیا، ہم نے وہ معاملہ کر لیا، وہ ڈیل کر لی، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیز حرام ہے۔ تو جہالت کی حالت میں ہم نے جو معاملہ کیا، حرام ڈیلنگ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اس وقت مکلف نہیں تھے، کیونکہ جہالت پائی جا رہی تھی، اور جہالت تکلیف کے موانع میں سے ایک ہے۔ کہتے ہیں فَمَتَى فَعَلَ الْمُكَلَّفُ مُحَرَّمًا جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ، اگر کوئی مکلف کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، جاہلاً بتحریمہ، حرمت یا تحریم کے جہالت کی بنیاد پہ، اسے نہیں پتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور اس نے وہ کام کر لیا، فلا شیء علیہ، تو ایسے شخص کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مثال دیا، کمن تکلم فی الصلاۃ جاہلاً بتحریم الکلام، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں عام گفتگو سے منع فرمایا گیا ہے، نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص عام گفتگو کرے، جیسے کسی سے بات چیت کرنے لگا اور اسے پتہ نہیں ہے کہ نماز میں بات چیت کرنا حرام ہے، تو کیا کسی چیز کا مواخذہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وَمَن تَرَكَ وَاجِبًا جَاهِلًا بِوُجُوبِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ، ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی واجب چیز کو چھوڑ دے، وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، اگر جانتا کہ واجب ہے تو واجب کا ترک کرنے والا عقاب کا مستحق ہے، یعنی حرام کا اس نے ارتکاب کیا، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز واجب ہے۔ وجوب کے جہالت کے سبب کسی واجب چیز کو چھوڑ دے تو اس شخص کے اوپر اس واجب کی قضا ضروری نہیں ہے۔ اذا کان قد فات وقتہ، اگر اس واجب چیز کا وقت ختم ہو جائے، مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی فرضیت یہ متحتم ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایک آدمی کے پاس نصاب پہنچ گیا زکوٰۃ تک، وہ نہیں جانتا ہے کہ کتنا نصاب ہو جائے تب زکوٰۃ واجب ہے، وہ کھیتی کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے، اس کے پاس تقریباً 100 گرام سونا موجود ہے، ایک بزنس مین کے پاس 100 گرام سونا یا 100 گرام سونے کی مساوی قیمت موجود ہے۔ اب 100 گرام سونا اتنا مال ہے جو نصاب سے زائد ہے، یعنی جس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کب واجب ہے؟
حولان حول 1 سال ہو جانے کے بعد 1441 ہجری میں اس کے پاس جو پراپرٹی تھی، بزنس کا جو انکم تھا، ان پیسوں کی قیمت 100 گرام سونے کے برابر ہے 1441 ہجری میں، اور اسے نہیں پتا ہے کہ 100 گرام تک سونا ہمارے پاس ہو جائے گا یا اس کے مساوی پیسہ ہو جائے گا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ 1441 ہجری گزر گیا، 1442 ہجری آ گیا۔ 1442 ہجری جب آ گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے، 1 سال گزر گیا، نہیں اسے پتا ہے کہ اتنے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ 1442 ہجری بھی ختم ہو گیا، 1443 ہجری آ گیا، اب اسے پتا چلا کہ نہیں اتنے میں زکوٰۃ دینا واجب ہے، تو کس سال کا زکوٰۃ دے گا؟ یہ گرچہ مختلف فی مسئلہ ہے، لیکن راجح قول کے مطابق وہ جو پچھلا سال گزرا ہے صرف اسی کا زکوٰۃ دے گا 1442 کا، کیونکہ 1441 کی زکوٰۃ کے بارے میں وہ جاہل تھا اور اس کا وقت گزر چکا، 1 سال پورا ہو گیا۔ ایسے ہی جیسے رمضان کا روزہ ہے، رمضان 1441 ہجری آیا، رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، اس شخص کو پتا نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ 1441 ہجری کا رمضان گزر گیا، 1442 ہجری کا رمضان آ گیا۔ جب 1442 ہجری کا رمضان آیا، پہلا رمضان ہے، اسے پتا چلا ارے روزہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی رکھنا واجب، لہذا اس نے روزہ رکھا۔ اب کیا جو 1441 ہجری کا روزہ اس نے ترک کر دیا ہے فرضیت کی جہالت کی بنیاد پہ، اس کے اوپر رکھنا واجب ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کا وقت گزر چکا۔ اس کے بعد دلیل دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے المسیء فی صلاتہ کو حکم نہیں دیا ان نمازوں کے قضا کرنے کا جو نمازیں اس سے چھوٹ چکی تھی۔ المسیء فی صلاتہ یہ بہت ہی مشہور مصطلح ہے علماء اصول اور علماء فقہ کے نزدیک، اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جس حدیث میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی، اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ ارجع فصلی کأنک لم تصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آدمی کہتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، پھر سے جا کر کے پڑھو۔ دوبارہ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پھر جلدی جلدی پڑھتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ جا کر کے دوبارہ پڑھو۔ ایسے ہی جب 3 مرتبہ ہو جاتا ہے تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس سے بہتر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلاتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تکبیر کہو، قیام کرو، اس کے بعد رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، وغیرہ وغیرہ، نماز کی تفصیلات بتلاتے ہیں۔ محل شاہد اس حدیث میں یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جس صحابی نے نماز ادا کی تھی، جس پوزیشن میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آپ نے نماز نہیں ادا کی، آپ جا کر کے دوبارہ نماز پڑھو، ویسے ہی نماز اس سے پہلے بھی ادا کرتے رہے ہوں گے، یعنی واجبات کو چھوڑ دیے ہوں گے۔ واجب کیا ہے؟ نماز میں طمانینہ، یہ واجب ہے، یعنی اطمینان کی حالت میں خشوع خضوع، یہ چیز واجب ہے۔ اور وہ صحابی طمانینہ یعنی خشوع خضوع جیسی حالت ہونی چاہیے نماز میں، وہ حالت ان کی نہیں تھی، بہت جلدی کر رہے تھے، تو اس سے پہلے جتنی نمازیں انہوں نے پڑھی ہوں گی اسی پوزیشن پہ پڑھی ہوں گی جس پوزیشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے نماز پڑھی، یعنی کسی میں طمانینہ نہیں پایا جاتا رہا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ نہیں کہا کہ جو پچھلے مہینوں میں، پچھلے سالوں میں آپ نے نماز پڑھی ہے ان نماز کا اعادہ کیجئے، ان نماز کا قضا کیجئے، کیا بتلایا کہ ایسے نماز پڑھنا ہے، لہذا اب آج کے بعد سے جو آپ نماز پڑھیں گے وہ ایسے پڑھیں گے۔
تو پتہ کیا چلا کہ اگر جہالت کی حالت میں کوئی انسان کسی واجب کو ترک کر دے تو اس واجب کا وقت نکل جائے تو پھر اس واجب کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز جو تکلیف کے موانع میں سے ہے وہ ہے نسیان، بھول جانا۔ لہذا مکلف بھول کر کے اگر کسی حرام کام کا ارتکاب کیا تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں بھول جانے کی وجہ سے کوئی انسان کھا لے یا پانی پی لے تو پھر نہیں کھا جائے گا کہ تمہارا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ ایک حدیث موجود ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی واجب کو بھول کر کے ترک کر دے، چھوڑ دے، تو ایسے شخص کا مواخذہ بھی نہیں کیا جائے گا حالت نسیان میں، لیکن اس کے اوپر واجب ہے کہ جب اسے یاد آ جائے تو جو چیز وہ بھولا ہوا ہے اسے کرے۔ جیسے نماز کا وقت مشغول تھا بیچارہ، کہیں ظہر کا وقت ہو گیا اور ظہر کی نماز اس کے ذہن سے نکل گئی، اسی مشغولیت میں وقت اس کا فوت ہو گیا۔ اسے یاد آیا عصر کی نماز کے بعد، عصر کا جب وقت ہوا، ارے میں تو ظہر کی نماز نہیں پڑھا، بھول گیا، تو بھولنے کی وجہ سے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کہ وہ گنہگار ہوا۔ یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ترک صلاۃ یہ کفر ہے، وہ کافر نہیں ہوا، کیونکہ نسیان یہ موانع تکلیف میں سے ہے۔ جس وقت اسے یاد آیا نماز کا، اس وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر کوئی آدمی نماز کو بھول جائے، نہ پڑھ پائے، اور یہ ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز کو کیسے بھول سکتا ہے۔ اگر محال چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افتراض قائم ہی نہیں کرتے، کہتے من نسی صلاۃ، اگر کوئی شخص نماز کو بھول گیا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو جب اسے یاد آ جائے تو اس نماز کی ادائیگی کرے۔ دوسری چیز ہو گئی نسیان، اور تیسری چیز ہے اکراہ۔ اکراہ کا مطلب ہے الزام الشخص بما لا یرید، ایک انسان کو ایسی چیز کرنے کے لیے مجبور کیا جائے جسے وہ نہیں چاہتا ہے۔ جیسے کوئی انسان حرام کام کا ارتکاب نہیں چاہتا کہ حرام کام کرے، لیکن اس شخص کو مجبور کیا گیا کسی حرام کام کے ارتکاب پر، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کام کو کرے، تو کہتے ہیں ایسے شخص کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جیسے کسی کو مجبور کیا گیا کہ تم کلمہ کفر کا اقرار کرو، کفر کے کلمات یعنی اللہ تعالیٰ کو گالی دو، رسول کو گالی دو، جے شری رام کے نعرے لگاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اگر مجبور کیا گیا اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تو پھر ایسا شخص کافر نہیں ہو جائے گا کلمہ کفر کے کہنے سے، شرط یہ ہے کہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص مجبور کیا گیا کسی واجب کے ترک پہ، جیسے رسی سے باندھ دیا گیا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، یا پھر رمضان کا مہینہ ہے، آدمی روزے سے ہے، زبردستی اس کے منہ کو کھول کر کے اس میں پانی ڈال دیا گیا، اسے افطار کروا دیا گیا، مجبور ہے، تو پھر ایسے آدمی کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس کا یہ اکراہ، جب اس کی یہ مجبوری زائل ہو جائے گی تو وہ چیز جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے حالت اکراہ میں، اس کی قضا کرے گا۔ جیسے اگر نماز کے ترک پہ ایسی چیزوں کے بارے میں جن کی قضا ممکن ہے، اور جن چیزوں کی قضا ممکن نہیں ہے وہ تو خیر معفو عنہ ہے اس کے اوپر سے۔ جیسے نماز ہے، نماز کی قضا ممکن ہے، اسے ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا، نماز نہیں پڑھنے دیا گیا، یا پھر انجیکشن دے دیا گیا بے ہوشی کا، ظہر کی نماز کا وقت چلا گیا بے ہوشی کی حالت میں، وہ مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر اس نماز کا وقت نکل گیا، آدمی کو پھر آزاد کیا گیا،
مجبوری اس کی ختم ہو گئی، قید سے وہ آزاد ہو گیا، تو پھر وہ ظہر کی نماز کی قضا کرے گا۔ یہاں پہ ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا کہ یہ جو موانع ہیں، جہل، نسیان، اکراہ، یہ سارے موانع منطبق ہوں گے حقوق اللہ میں۔ حقوق العباد میں ان موانع کا کوئی اثر نہیں ہے۔ حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں، آدمیوں کے حقوق میں جن چیزوں پہ غرامہ اور جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، ضمان عائد کیا جاتا ہے، یہ موانع ان ضمانات کو ختم نہیں کریں گے۔ مثلا ایک آدمی اپنا جو کھیت ہے، ابھی جیسے دھان کی کٹائی ہوئی، اپنا کھیت کٹ گیا، وہاں پہ اس نے ماچس لگا دیا جلانے کے لیے، جو کچھ پوال وغیرہ گرا ہوا، اسی کے بغل میں دوسرا کھیت ہے، دوسرے کی کھیت کو جلانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، اپنے کھیت کو صرف جلایا تھا، نہ ہی اس کی مقصد تھا دوسرے کو نقصان پہنچانا، لیکن آگ کی لپٹ نے دوسرے کے کھیت کو بھی لے لیا اپنی زد میں، اور دوسرے کا کھیت بھی جل گیا۔ اب آپ کے پاس مسئلہ آیا، اس آدمی نے کہا بھائی غلطی سے جل گیا ہے، میں نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے، اور جب آگ کی چنگاری، جب میں نے آگ جلائی اس وقت ہوا نہیں تھی، اچانک ہوا آ گئی، اب میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، اکیلا تھا، ان کے کھیت میں بھی ہوا نے آگ کو پہنچا دیا، ان کا کھیت بھی جل گیا، میں تو مجبور ہوں، لہذا ان کا جو نقصان ہوا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اب آپ یہاں پہ اس قاعدے کو فٹ نہیں کریں گے کہ مجبوری یہ انسان کے لیے موانع تکلیف میں سے، کیونکہ یہاں ایک آدمی کے حق کا سوال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے نہیں ہے، ایک آدمی کا حق ہے، لہذا اس کا جو ضمان ہے، جو جرمانہ ہے، وہ آپ کو ادا کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ صاحب حق خود اس جرمانہ کو ساقط کر دے، کہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے چلیے آپ سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔